ہمارے معاشرے کے خاص طور پہ جو نوجوان طبقہ ہے وہ الحاد کی طرف جانا شروع ہو گیا ہے، یعنی کہ ملحد ہو رہا ہے یا ایتھیسٹ ہو رہا ہے۔ مذہب اپنے آپ کو ری ڈیفائن کرے، اور بہتر یہ ہے کہ مذہب اپنی جو سب سے بنیادی ذمہ داری ہے معاشرے کی اور فرد کی اخلاقی تعمیر کی، اس پہ سب سے زیادہ کنسنٹریٹ کرے۔ کہ میری مذہب کے لوگوں سے یہ درخواست ہوگی کہ آپ اپنی مذہبی کتابوں سے سائنس کو ڈیفائن کرنے کی یا سائنس سے مقابلہ کرنے کی کوشش نہ کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ عرصے سے آپ نے سوشل میڈیا پہ خاص طور پہ بہت زور و شور سے یہ بحث مباحثے دیکھے ہوں گے کہ آہستہ آہستہ ہمارے معاشرے کے خاص طور پہ جو نوجوان طبقہ ہے وہ الحاد کی طرف جانا شروع ہو گیا ہے، یعنی کہ ملحد ہو رہا ہے یا ایتھیسٹ ہو رہا ہے۔ اس سلسلے میں اپنے طور پہ بہت سے علماء نے اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش کی۔ ان علماء نے جو ایک ٹریڈیشنل اور ایک مدرسہ سے فارغ التحصیل ہیں ان کی بھی کوشش ہے، اور جو ماڈرن سوٹڈ بوٹڈ یا کوٹ پینٹ میں ملبوس بعض لوگوں نے بھی اس کے لیے کوشش کی، لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے اونٹ کسی کروٹ بیٹھ نہیں رہا۔ اس سلسلے میں میں اپنا نقطہ نظر پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میرے خیال کے مطابق جو اصل مسئلہ ہے وہ مذہبی لوگوں کا یا مذہب کا آج کے دور میں ری ڈیفائن کرنے کا ضرورت ہے، جس کی طرف شاید توجہ نہیں دی جا رہی۔ وہ کچھ اس طریقے سے رہا ہے کہ گلوبلائزیشن اور فاسٹ کمیونیکیشن جو انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کے ذریعے ہو گئی ہے، لوگوں کو نہ صرف کہ دوسرے علاقے کے لوگوں کے خیالات اور رہن سہن کا پتہ چل رہا ہے، بلکہ زبردست طریقے سے اپنا اظہار خیال کرنے کا موقع بھی مل رہا ہے۔ اس موقع کے ملنے کے بعد زمانے کی جو ایک گرہیں تھیں یا ایک بندکیں تھیں یا بیریئرز تھے، وہ آہستہ آہستہ ٹوٹنے شروع ہو گئے، اور اس میں ٹریجڈی یہ ہوئی کہ ہمارے بہت سارے لوگ جو اصل میں صرف سوالات کر رہے ہیں، اور خاص طور پہ مذہبی لٹریچر کو جب آج کے زمانے سے ریلیٹ نہیں کر پاتے، تو اس سلسلے میں جب وہ کچھ پوچھنا یا سمجھنا چاہتے ہیں تو بدقسمتی سے بہت سارے جو مذہبی طبقے کے لوگ ہیں وہ اس کو گستاخی سے مرتکب کرتے ہیں، اور ان کے اوپر الحادانہ خیالات سے متاثر ہونے کا ٹھپا لگا دیتے ہیں۔ تو تجاویز سے پہلے سب سے پہلے تو ضروری یہ ہے کہ ہمیں سب سے پہلے اپنے اس رویے کو درست کرنا پڑے گا۔ ہمیں یہ بات ماننی پڑے گی کہ پچھلے 10-15 سال کے اندر سوشل میڈیا اور ٹیکنالوجی کی وجہ سے لوگوں کے پاس وہ انفارمیشن جو ایکسکلوسیو کہلاتی تھی اور کسی لائبریریوں کے خاص خانوں میں بند یا مقید رہتی تھی، وہ اب دنیا کے ہر خطے میں ہر ایک کے پاس اپنے ہاتھ میں موبائل کی صورت میں موجود ہے۔ اب آپ کو لیے بہت مشکل ہوگا کہ آپ اس بات کا جواب دیں کہ دکھائیں مجھے اڑتا ہوا انسان، پانی پہ چلتا ہوا انسان، زندوں کو مردہ کرتا ہوا انسان۔ یہ والی باتیں یا چپٹی زمین والی جو سی باتیں ہیں، اس کو سمجھانا یا کنونس کرنا آہستہ آہستہ مشکل سے مشکل تر ہوتا جائے گا۔ تو سب سے پہلے تو ضرورت ہے ایک ایسے ایٹیچیوڈ کی، اس ایٹیچیوڈ کی کہ جو یہ بات سمجھے کہ ہو سکتا ہے کہ اگلا بندہ الحاد کا شکار ابھی نہ ہوا ہو، ابھی صرف اور صرف وہ سوالات اٹھا رہا ہے۔ تو پہلی شرط تو یہ ہوگی کہ سوالات کرنے کی اور ڈسکورس کرنے کی اجازت دی جائے، اس کو کسی بھی صورت کے اندر گستاخی یا بیہودگی سمجھ کے بند نہ کرایا جائے۔ دوسری چیز جو ایک بہت ضروری چیز ہے کہ آج کے زمانے میں اب مذہب کے لیے بہت ضروری ہو گیا ہے کہ وہ فی زمانہ اپنا رول ری ڈیفائن کرے، کہ آج کے زمانے میں کہ جب کسی زمانے کے اندر سائنسز اور مختلف علوم نے ترقی نہیں کی تھی، مذہب ہر چیز کا منبع سمجھا جاتا تھا، علوم کا بھی منبع سمجھا جاتا تھا کہ زمین کیسے بنی، کتنے دنوں میں بنی، پانی کا کیا طاقت تھی، یا پہاڑ کیسے بن گئے، یا سمندر کیسے بن گئے،
اس کے متعلق مذہب اپنے طور پہ مختلف ادوار میں مختلف مذاہب کی صورت میں جوابات دیتا رہا ہے، لیکن ہمیں یہ بات سمجھنی پڑے گی کہ پچھلے 300-400 سال کے اندر مختلف علوم نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ بہت ساری چیزوں کے جو پریکٹیکل اور سمجھ آنے والے جوابات ہیں وہ ان مذہبی لٹریچر کی بجائے اب انسانوں کے پاس ایسے صورت میں موجود ہیں جو ان کو زیادہ بہتر سمجھ بھی آتے ہیں اور وہ اس کو اپنی ذاتی زندگیوں کے ساتھ ریلیٹ بھی کر پاتے ہیں۔ اسی طریقے سے بہت سارے ایسے اور علوم ہیں جس پہ کسی زمانے میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ مذہب ہی اس کا کرتا دھرتا ہے، آہستہ آہستہ وہ والی چیزیں بھی جو ان سی ہیں وہ ناپید بھی ہوتی جا رہی ہیں اور مشکل سے مشکل تر ہوتی جا رہی ہیں۔ جیسے کہ 80s کے اندر مجھے یاد ہے جب ہم لوگ ٹین ایج میں تھے تو نیا یا 90s کے اندر جب الٹرا ساؤنڈ آیا تو اس سے پہلے علماء کا یہ خیال تھا کہ ماں کے پیٹ میں جو بھی کچھ بھی ہوتا ہے صرف اللہ جانتا ہے، اور الٹرا ساؤنڈ آنے کے بعد جب بچے کی سیکس کی تشخیص ہونے لگی یا نشاندہی ہونے لگی تو ایک شور مچ گیا کہ بھئی یہ کیا ہو گیا ہے۔ تو پھر اس کے بعد علماء حضرات کو بہت ساری چیزوں کو ری ڈیفائن کرنا پڑا یا مطلب نکال کے نئے والے دینے پڑے۔ تو میری پہلی تجویز تو یہی ہے کہ سوالات کرنے کی اجازت دی جائے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ مذہب اپنے آپ کو ری ڈیفائن کرے، اور بہتر یہ ہے کہ مذہب اپنی جو سب سے بنیادی ذمہ داری ہے معاشرے کی اور فرد کی اخلاقی تعمیر کی، اس پہ سب سے زیادہ کنسنٹریٹ کرے، کیونکہ یہ ایک ایسا شعبہ ہے جو شاید سائنس یا فلسفہ کبھی بھی پورے طور پہ اس ضروری کام کو سر انجام نہیں دے سکیں گے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ میری مذہب کے لوگوں سے یہ درخواست ہوگی کہ آپ اپنی مذہبی کتابوں سے سائنس کو ڈیفائن کرنے کی یا سائنس سے مقابلہ کرنے کی کوشش نہ کیجیے، کیونکہ مختلف زبانوں میں مختلف مذاہب، کوئی 6000 سال پرانا ہے، کوئی 4000 سال پرانا ہے، کوئی 2000 سال پرانا ہے، کوئی 1500 سال پرانا ہے، اور بعض ریلیجنز 500-700 سال پہلے جیسے سکھ ازم ہے وہ ایک نیا مذہب ہے وہ بھی آیا ہے۔ یہ تمام مذاہب کے زمانے میں اس وقت کی جو سائنسی یا فلسفی کی جو ترقی تھی وہ مختلف طریقے اور مختلف بہانے اور مختلف طریقہ کار سے چل رہی تھی۔ اب انسان ان علوم کے اندر بہت زیادہ ترقی کر چکا ہے، ایک تو وہ ضرورت محسوس نہیں کرتا کہ مذہب ان جو سے علوم کی ڈیفائن کر کے یا وجوہات نکال کے ہمیں بتائے، دوسرا مذہب کے پاس صرف ڈسکورس ہے، یعنی کہ کلام ہے۔ مذہب کی جو بنیاد ہے اس کے اندر کوئی انسٹرومنٹ یا کوئی گیجٹ یا ٹیکنالوجی نہیں ہے جس کے تحت اس کو اپنی بات ثابت کرنے کی ضرورت پڑے۔ دنیا کا ہر طرح کا مذہب ایک قسم کا حکم کے اوپر چل رہا ہوتا ہے۔ تو میری یہ گزارش ہوگی کہ ہم ہر وقت یہ جو ہماری بڑی شدید خواہش ہوتی ہے کہ ہم مذہب کو اور سائنس کو بہن بھائی ثابت کر دیں یا ہم اس میں سے ثبوت نکال لائیں، تو یہ میرے خیال کے مطابق مذہب کو نیچا کرنے والی بات بھی ہے کہ وہ ڈیپینڈنٹ ہے کہ سائنس اور فلسفہ سے اپنے ثبوت اور اپنے صحیح ہونے کی گواہی لے کر آئے۔ دوسرا یہ ہے کہ دونوں کی بنیاد اور سٹرکچر اتنا ڈیفرنٹ ہے کہ شاید یہ آپس میں ریلیٹ نہ کر پائیں۔ تو میرا یہ سمجھنا ہے کہ اگر کسی طریقے سے سوالات کرنے کی اجازت دی جائے اور سوالات کیسے کرنے ہیں اس کی تربیت بھی دی جائے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑی ٹریجڈی یہ ہے کہ سوالات کرنے کی تربیت بھی نہیں دی گئی۔ دوسرا، مذہب اپنا رول معاشرے کے اندر ڈیفائن کرے، اور کیا ہی بہتر ہو کہ صرف اخلاقیات کے متعلق اپنے آپ کو فوکس کر لے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ مذہب سائنس اور فلسفے کو ریپلیس کرنے کی کوشش نہ کرے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔